अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशरे को किस तरह इनके साथ हम आहंग होना चाहिए, यानी मेरी मुराद आजकल की जो नस्ल जेन ज़ी है इनके साथ, जो कि डिजिटल दौर की पैदावार है और एक बहुत ही मेहनती नस्ल है। यकीनी तौर पर मेहनती भी हम कह सकते हैं और ज़हीन भी कह सकते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा इसी बारे में है कि ये जो डिजिटल दौर की नस्ल जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, तो ये किस तरह हमारे माशरे के साथ जो है वो हम आहंग हो सकती है, यानी हमारा माशरा किस तरह इनको समझे। देखिए, ये हमारा मुस्तक़बिल हैं, ये ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं और नए दौर के हैं। तो देखिए, इन्हें माशरे को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी डगर पे चल रहे हों, ये अपनी डगर पे चल रहे हैं और आखिर में जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग हो जाएं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या डिजिटल दौर की ये नस्ल कोई बिगड़ी हुई नस्ल है जो माशरे की इनको समझ में ही नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि आया जेन ज़ी कौन है। जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर हम उसको जो है इंशाअल्लाह आखिर में उसका हल ज़रूर देंगे कि माशरे को क्या करना चाहिए, जिससे ये जो हमारे जेन ज़ी हैं ये आपको समझ आने लगें और फिर हम मिल के, जाहिर सी बात है कि इस मुल्क की तरक्की में जो है वो हम हिस्सा लें और हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा माशरा तरक्की करे। तो देखिए, ये जो जेन ज़ी है असल में जिस दौर की पैदावार है, तो इन लोगों ने तो सीधी बात है कि इन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी में ही ये बड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि चूँकि इनकी उम्रें आप समझ लीजिए कि 1997 के बाद, चूँकि आप ये तो जानते हैं कि 90 के बाद जो है वो किस तरीके से जो है ये आईटी की तरक्की हुई है। तो ये बेसिकली हमारे जो ये नौजवान हैं ये ज़्यादातर 14 से लेके और आप समझ लीजिए कि 28 साल तक की उम्रों के हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली मालूमात के समंदर में ये रह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनकी जो रसाई है वो सिर्फ़ अपने मुल्क तक महदूद नहीं है। ये दुनिया के किसी भी मुल्क के बारे में जब चाहें जैसे चाहें मालूमात ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में हर मालूमात जो है वो इंसान के पास जो है वो किसी भी दुनिया के कोने की हो वो 2 मिनट में आ जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हैं कौन और ये हमारा दरअसल फ्यूचर हैं। देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा फ्यूचर हैं। जब माशरा इनको समझेगा और इसी में तवाज़ुन आएगा तो हम इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई जेन ज़ी की खुसूसियात क्या हैं। देखिए, सीधी बात है कि ये तेज़ हैं। जाहिर सी बात है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको जानते हैं, ये तेज़ हैं, बाखबर हैं और आज़ादी पसंद हैं, आज़ादी चाहते हैं हर चीज़ में, अपने कैरियर में, अपने काम में। और पुरानी जो चीज़ें हैं या पुराने जो हमारे जो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारी अक़दार हैं और उन अक़दार में जो चलने वाले काम हैं, ये जाहिर सी बात है कि देखें उन चीज़ों से ये उकताते हैं, क्योंकि इनके आगे दुनिया है, ये ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा मालूमात रखते हैं। तो पुरानी चीज़ों में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जज्बाती तौर पर आपने देखा ही है कि ये बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा हसास हैं, और चूँकि हसास इसलिए हैं कि ये अपने मकसद को हर वक्त तलाश करते रहते हैं। और आप एक तो जानते हैं कि ये जो आदमी भी अपने मकसद के पीछे जाता है तो वो यकीनी तौर पे वो हसास भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसका जो फोकस है वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये कमज़ोर नहीं हैं, यानी अगर आप ये समझें कि ये कोई कमज़ोर हैं, वीक हैं, ये बहुत मेहनती हैं। आप देखें कि जिस तरीके से ये 15-15 घंटे काम करते हैं ये बच्चे,
اور جس طرح سے یہ ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن کاموں میں ہیں، بے تحاشا جسے کہنا چاہیے آئی ٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سے وابستہ ہیں، یعنی کہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ محنتی نہیں ہیں، کمزور ہیں، تو یہ ہر طرح کی خصوصیات ماشاءاللہ ان میں ہیں، لیکن مسئلہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ ہو کیا رہا ہے؟ دراصل ہمارے رویے سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ معاشرہ کیا کر رہا ہے کہ اب معاشرے میں جو ہم پرانے لوگ ہیں یا پرانے چیزوں کو جانتے ہیں، نئی نسل سے واقفیت، ڈیجیٹل دور سے دوری، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرانے جو دور کے لوگ ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سننے کی صلاحیت بہت کم ہے، بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے لیکن وہ سننا نہیں چاہتے۔ جب آپ سننا نہیں چاہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کا کمیونیکیشن گیپ بڑھ جائے گا۔ پھر جو پرانے لوگ ہیں یا پرانی چیزوں کو جو جانتے ہیں وہ صرف حکم کی عادت ہے ان میں، کیونکہ انہوں نے بھی حکم سنا تو وہ آگے اس کو حکم ہی چلاتے ہیں، یعنی انسٹرکشنز ہی دے سکتے ہیں، وہ صرف حکم چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی چیز دیکھی، پھر ان کی جو وضاحت ہے اگر کوئی لینا چاہے، پوچھنا چاہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ وضاحت ان کی بہت محدود ہے۔ کبھی بھی کسی بزرگ نے ہمیں وضاحت نہیں دی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو کہہ دیا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو ہم اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب جین زی تو اس چیز کو نہیں سمجھتے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو وضاحت چاہیے لیکن وضاحت وہ دیتے نہیں ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ پرانے طریقے جو ہیں انہیں بھولنا ہی نہیں چاہتے۔ اب جب آپ پرانے طریقے بھولنا ہی نہیں چاہتے تو میرے بھائی اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو فرق آ رہا ہے دونوں کے اندر، معاشرے کے جو پرانے لوگ ہیں اور جو جین زی ہیں، ان کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے یہی ٹکراؤ کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی جب آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، جب آپ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ٹکراؤ کا سبب بنے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں۔ تو دیکھیے معاشرہ جب بھی تقسیم ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ کوئی ایسا مشکل حل نہیں ہے، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آسان حل ہے، اور اس پہ بات کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ جائیں گے، اور ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو دیکھیے ہے کیا معاشرہ کیسے ہم آہنگ ہو؟ تو سب سے پہلے تو چیز یہ ہے، گھر ہو، اسکول ہو، جو بھی ہو، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے والدین ہوں، جین زی کے ساتھ آپ نے ایک کمیونیکیشن جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے، دوستانہ ماحول رکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، انہیں سکھانا ہے۔ اب ذرا تھوڑے پیچھے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اس میں دور بہت آہستہ آگے چلتا تھا، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز بچے دیکھتے تھے وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں شیئر نہیں ہوتی تھیں۔ تو جدید نسل کے ہیں، آپ ان کے ساتھ جب اس طرح کا شفقت کا رویہ رکھیں گے اسکولوں میں، گھروں میں، تو یقینی طور پہ وہ آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کریں گے، تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کو دشمن مت سمجھیے، یہ ہمارے بہت سارے کام کر رہی ہے، ہم بہت سارے فائدے اس سے اٹھا رہے ہیں، لیکن سیدھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں ہی نہ اور ہم صرف اس پہ اعتراض کرتے رہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر جین زی کے حوالے سے وہ پھر ایک ٹکراؤ کا باعث بن رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم صرف بچوں کو پڑھائی کا ہی کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں۔ دیکھیے یہ پریکٹیکل دور ہے، اس میں بہت سارے پریکٹیکل کام بچے جب تک نہیں سیکھیں گے، یہ پڑھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے کام آ جائے، تو اس لیے آپ نے ان کو پریکٹیکل نالج سے روکنا نہیں ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک توازن رکھنا ہے آزادی میں اور سختی میں۔ یہ نہیں کہ جی بالکل آزادی دے دی انہیں، تو پھر جین زی کا حشر کیا ہوتا ہے اللہ معافی دے، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں جو بھی حالات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آزادی اس طرح نہیں دینی کہ آپ نے نظر ہی نہیں رکھی، اور آپ نے سختی اس طرح نہیں کرنی کہ جی اس سے جو ہے وہ نقصان ہو جائے، تو آپ نے اس میں توازن رکھنا ہے۔ تو والدین کا جو کنٹرول ہے اور ان کی جو رہنمائی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور ہمارے اساتذہ کی جو رہنمائی ہے ان بچوں کے ساتھ، تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے دیکھیں ایک بہت، یہ ہمارا فیوچر ہے، دیکھیں فیوچر ہے یہ ہمارا، تو ہم نے
ان کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے بھی ڈیجیٹل دور کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی ہماری جسے کہنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم جین زی کو جو ہے وہ ہم ان کو سمجھیں، بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالنا تو کس کو سنبھالنا ہے؟ معاشرے نے اگر اپنے بچوں کو نہیں سنبھالنا تو کس کو سنبھالنا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ یہ جو فرق ہے یہ ہمارا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ تقسیم نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اپنے دوستوں، اپنے استادوں، اپنے والدین اور جین زی سب سے یہی درخواست کروں گا کہ بھائی ایک دوسرے کو سمجھیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی نسل نہیں بدلتی، سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ کامیابی کا یہ سلسلہ تو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، نسل در نسل نسلیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اور پھر جو اپنی نسلوں کی آبیاری کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہی قومیں ترقی بھی کرتی ہیں اس دنیا میں۔ تو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز ضرور سیکھی ہوگی۔ تو میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو سنا۔ تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کوئی نئی بات ہو، کوئی نئی ایسی چیز ہو، تو یہی ہمارا اصل میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے تسلسل کو انشاءاللہ جاری رکھے گا۔ تو بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔